یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شادی کے بعد اتنے عرصے میں ایسا کوئی وقت آیا ہی نہ تھا۔ اس نے بے وجہ ہی فریج کھول کر جھانکا، خالی فریج اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ کچن میں چلی آئی، چنگیر میں چند روٹیاں اور پاس پڑی ہانڈی میں آلو کا سالن۔ سبھی کچھ اس کے علم میں تھا، پھر بھی وہ نہ جانے کیا دیکھتی پھر رہی تھی۔ فارحہ، تم ذرا یہ میرا البم دیکھو، میں تمہارے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرتی ہوں۔ وہ فارحہ کو اپنی شادی کا البم تھما کر بولی تھی۔ ہاں، کھانا تو میں ضرور کھاؤں گی، صبح کا ناشتہ چھوڑا ہوا ہے نا، اس وقت بڑی بھوک لگ رہی ہے، لیکن دیکھو زیادہ تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جو بھی پکا ہے لے آؤ۔ ہائے زینب، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ گفتگو کے دوران ہی اس نے البم کھول کر چیخ ماری تھی، پھر وہ تصویروں میں محو ہو گئی۔ زینب چپ چاپ کمرے سے نکل آئی، اس نے نیچے کا رخ کیا۔ یہ وقت فرخندہ آپا سے مدد طلب کرنے کا تھا۔ فرخندہ آپا آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ باہر کا گیٹ بند کر کے انہوں نے تالا ڈال دیا تھا۔ کتنی ہی بار وہ زینب کو گیٹ بند کرنے کی تاکید کر چکی تھی۔ آفس جاتے ہوئے احسن بھی تاکید کرنا نہ بھولتا تھا، لیکن وہ اپنی بے پرواہ اور بے نیاز طبیعت سے مجبور تھی۔ ہر مرتبہ آپا اور احسن کو گیٹ کھلا ہی ملتا تھا۔ دزدیدہ نظروں سے ماحول کا جائزہ لیتی وہ فرخندہ آپا کے کمرے میں چلی آئی۔ ہلکا سا پنکھا چلائے، موٹا کھیس اوڑے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ آپا، آپا، زینب نے انہیں اوہلے سے پکارا۔ چند لمحوں میں انہوں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ ماتھے پر رکھا بازو ہٹا کر انہوں نے زینب کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے زینب، خیر تو ہے؟ انہوں نے قدرے تشویش سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، سب خیر ہے، وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ آپا میری دوست آئی ہے لاہور سے۔ ہاں جانتی ہوں، انہوں نے سر ہلایا۔ ابھی مجھ سے تمہارا ہی پوچھ کر گئی ہے اوپر۔ بیٹا، تم احسن کے جانے کے بعد دروازہ وغیرہ کیوں بند نہیں رکھتی؟ خدا نہ کرے کوئی برا وقت ہو، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے۔ مجھ بڑی جان کو تو کوئی مار کر پھینک بھی جائے تو کچھ نہیں، تمہارے لیے ہی ڈرتی ہوں۔ جوان جہان لڑکی بذات خود ایک بڑا خزانہ ہے، اپنی حفاظت آپ کرنا سیکھو بچی۔ جی جی، اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ وقت پہلے ہی تنگ تھا، آپا تقریر کرنے بیٹھ گئیں۔ ان کی وقت بے وقت کی ناصحانہ گفتگو سے وہ بے حد خائف رہا کرتی تھی، اسی لیے کماتی جاتی تھی۔ آپا، کیا پکایا ہے آپ نے؟ ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے وہ جلد میں بولی تھی، میں نے تو صرف آلو کا سالن بنا رکھا ہے، گوشت وغیرہ بھی نہیں ہے، اور فارحہ دوپہر کا کھانا یہیں کھائے گی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ ملے ہیں ہم دونوں، مجھے تو سخت شرم محسوس ہو رہی ہے، اس کی تواضع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فریج بھائیں بھائیں کر رہا ہے۔ فرخندہ آپا دھیرے سے ہنستی۔ اچھا چلو، فکر مند مت ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ۔ وہ بستر سے اترتے ہوئے بولی، فریزر میں 2-3 طرح کے کباب بنا کر رکھتی ہوں، میں ایسے ہی کسی آڑے وقت کے لیے۔ دودھ بچتا ہے تو کوئی میٹھا بنا لیتی ہوں۔ احسن تو جب آتا ہے کھیر کی فرمائش کرتا ہے، چلو وہی دیتی ہوں تمہیں۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی ان کے پیچھے ہو لی۔ آپا نے ڈیپ فریزر سے چپلی کباب، شامی کباب اور مکس سبزیوں کے کباب نکال کر پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اس کے حوالے کیے۔ دوپہر کو قیمہ کریلے کا سالن بنایا، وہ بھی لے جاؤ۔ وہ کچن کی جانب بڑھی، میں شام کو کچھ اور بنا لوں گی۔ فریج سے کھیر کا ڈونگا نکال لو، پیپسی کی لیٹر بوتل پڑی ہے، وہ بھی لے جاؤ۔ شکریہ آپا، بہت بہت شکریہ۔ وہ تہہ دل سے ان کی مشکور ہوئی تھی۔ ہنرمندی اسی میں ہے کہ آڑے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھ دیا جائے، اسی کو سلیقہ کہتے ہیں۔ میں تو سارا دن تقریباً فارغ ہی ہوتی ہوں، یہی چھوٹے چھوٹے کام کرتے دن نکال لیتی ہوں۔ خدا کا شکر ہے مجھے کبھی کسی مہمان کی بے وقت آمد پر اس طرح سے پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسے جتانے کے موڈ میں تھی۔ زینب چپ چاپ ٹرے اٹھائے نکلتی چلی گئی۔ فی الوقت ان کا احسان ماننے میں ہی بھلائی تھی۔ میرے اور آپ کے شوہر کی تنخواہ میں بہت فرق ہے آپا، سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ سلیقہ مندی دکھانے اور جتانے کے لیے بھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ طرح طرح کے کباب اور میٹھے ہواؤں سے تو نہیں بنتے نا، پیسے چاہیے ہوتے ہیں فریزر بھرا رکھنے کے لیے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جی بھی دل بھر کر چلایا تھا۔ کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے دیکھا، فارحہ ابھی تک البم دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے جانے اور آنے سے قطعاً بے خبر تھی۔ کھانا نکالنے کا کام بے حد آسان رہا تھا، اسے محض کباب تلنے پڑے تھے۔ روٹیاں اس نے پہلے ہی بنائی ہوئی تھی۔ اس نے کھانا فارحہ کے آگے چنا تو چند لمحوں کے لیے وہ حیران رہ گئی۔ یہ اتنی چیزیں، تمہیں پتا تھا مجھے آ جانا ہے؟ دل کو دل کی خبر ہوتی ہے چندا، وہ مسکرا دی۔ ویسے یہ سب کچھ فریز تھا، نکال کر تل لیا میں نے اور بس۔ واؤ، اتنی سلیقہ مند ہو گئی ہو تم۔ فارحہ نے کباب توڑ کر چکھا۔ مزیدار، ذائقہ بھی آ گیا ہے ہاتھ میں۔ یاد ہے زینب، شادی سے پہلے تم کتنی چائے بری بناتی تھی۔
زینب کھلکھلا کر ہنس دی. یاد ہے، ویسے متوسط طبقے میں شادی کا یہ فائدہ ہے، لڑکی سر سے پاؤں تک 1-1 انچ سلیقہ بانو ہو جاتی ہے. مجھے دیکھو، جو کچھ آتا ہے وہ بھی بھول گئی ہوں. اب تو کبھی فیصل کسی چیز کی فرمائش بھی کر دیں تو کچن تک جاتے ڈر لگتا ہے. خدا جانے کیا بنا کر رکھ دوں. چپکے سے خانسامہ کو ہی کہہ آتی ہوں، اب نام اپنا ہو جاتا ہے. وہ کھلکھلا کر ہنسی. زینب کو عجیب سی سبکی کا احساس ہوا. نہ جانے فارحہ انجانے میں اپنی رو میں بہتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کر رہی تھی، یا اسے بھی فرخندہ آپا کی طرح باتوں ہی باتوں میں مطلب کی بات جتانے کا مرسلہ حق ہو گیا تھا. وہ چند لمحوں کے لیے خاموش بیٹھی رہ گئی. تم کھانا کھا چکی ہو؟ فارحہ کو اچانک یہ خیال آیا تھا. ہاں. نہیں تو. وہ چونک اٹھی. پھر کھاؤ نا، میں اکیلے اکیلے ہاتھ صاف کر رہی ہوں. اتنا مزیدار بنایا ہوا ہے سب کچھ، میری ڈائٹنگ کا ستیہ ناس ہو کر رہ گیا، ورنہ عام طور پر میں یوں ہاتھ روکے بغیر نہیں کھاتی. شامی کباب تو غصب کے ہیں. اس نے چٹخارا بھرا. اور یہ کریلے، مزہ آ گیا. مجھے بھی ترکیب بتاؤ نا زینب، میں بھی تو کچھ امپریس کروں فیصل کو. احسن بھائی تو پہلے ہی تمہارے شیدا ہو چکے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مرد کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس کے معدے کے ذریعے ہوتا ہے. ہمیں خبر بھی کیا ہے، سائنس وغیرہ تو کبھی پڑھی نہیں. جو چاہے بے وقوف بنا ڈالے. وہ پھر ہنسی تھی. زینب اس کا بخور جائزہ لینے پر مجبور ہوئی تھی. زرد رنگ کا دیدہ زیب لباس زیب تن کیے وہ حقیقتاً بے حد نکھری نکھری اور شگفتہ دکھائی دے رہی تھی. بے پرواہی کا رنگ پہلے بھی اس کی شخصیت کا خاصا تھا، مگر اب تو یہ رنگ آس پاس کی ہر شے سے زیادہ نمایاں لگنے لگا تھا. وہ بہت پر اعتماد، بے خوف اور متاثر کن شخصیت نظر آ رہی تھی. یہ وہی فارحہ تھی جسے زینب کی ہمراہی میں کوئی توجہ سے دیکھتا بھی نہ تھا. زینب ہر جگہ اس پر چھا جاتی تھی. آج اسی فارحہ کے مقابل بیٹھے ہوئے وہ خود کو کمتر محسوس کرنے لگی. اپنی شخصیت مجروح اور دبی ہوئی لگ رہی تھی. پیسہ انسان کو کس قدر جلد بدل دیتا ہے. اس نے دل ہی دل میں فارحہ کی متاثر کن شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے سوچا. پھر جتنی دیر وہ بیٹھی رہی مسلسل وہی بولتی رہی. زینب خاموش بیٹھی اس کے لفظ لفظ پر غور کرتی رہی. دیکھو زینب، رات جب اس کا ڈرائیور اسے لینے آ پہنچا تب اسے جاتے جاتے بطور خاص بولی تھی، کچھ اپنے اوپر دھیان دو یار. احسن کا خزانہ خدا نے چھپر پھاڑ کر دیا ہے، پھر بھی اسے سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں. پائی پائی کا دھیان رکھتے ہیں، ورنہ بہت جلد انسان کنگال ہو جاتا ہے اور علم بھی نہیں ہو پاتا. تھوڑی ڈائٹ کا خیال رکھو اور جوسز وغیرہ ضرور لو. تمہاری رنگت بھی کچھ مدھم لگ رہی ہے. اور ہاں پلیز گھر بدل لو، کرائے پر ہی تو رہنا ہے، تو انسان ذرا ڈھنگ کی جگہ کا انتخاب کر لے. زینب اسے چھوڑنے نیچے تک گئی تھی. واپسی پر سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے. چند دن تو طبیعت بہت بے چین رہی تھی. دماغ میں رہ رہ کر فارحہ کی باتیں گونجتی تھیں. شادی کے بعد سے اس کی طبیعت میں جس فخر و غرور کا اضافہ ہوا تھا وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا. اس دن احسن اسے ضد کر کے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا. چند دن سے نمودار ہونے والے چڑچڑے پن کو اس نے ماں کی یاد تصور کر لیا تھا اور ہر ممکن طریقے سے اس کی دلجوئی میں لگا ہوا تھا. واپسی قدرے تاخیر سے ہوئی تھی. دونوں اپنی دھن میں باتیں کرتے جا رہے تھے جب بائک کسی شرابی کی طرح لہرانے لگی اور احسن نے اسے بڑی مہارت سے کنٹرول کیا تھا. کیا ہوا ہے؟ زینب اتر کر پوچھنے لگی. ٹائر پنکچر ہو گیا ہے. وہ بغور سڑک کا جائزہ لے رہا تھا. کسی منچلے نے اسپیڈ بریکر کے قریب کیلیں بکھیری ہوئی ہیں. اب کیا کریں؟ وہ پریشان ہوئی. کرنا کیا ہے جانم، واک کیجیے. وہ خوش دلی سے بولا. یہی کوئی 50 گز کے فاصلے پر گھر ہے، وہ 2 گلیوں کا راستہ ہے. میری تو ہیل بھی اتنی اونچی ہے. وہ روتے ہوئے بولی. چلا جائے گا کیا؟ کوشش کرو. اب تمہاری ہیل پہن کر اپنے جوتے تو تمہیں دینے سے رہا. وہ ہنسا. مجھے بھی تو دیکھنی ہے یہ گاڑی. دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے. ویسے فارحہ کہہ رہی تھی میں موٹی ہو گئی ہوں، واک تو روز کرنی چاہیے. وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی. کیا واقعی موٹی ہو گئی ہوں احسن؟ ہائے، اس نے مصنوعی آہ بھری تھی. جس اندھے کی آنکھوں میں محبت کی انک لگی ہو اس سے ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے زینب خاتون. تمہیں دیکھتا ہوں تو بس تم نظر آتی ہو، تمہارا طول و عرض نظر نہیں آتا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ بری طرح سے چڑ گئی. بلکہ سب سے زیادہ تو آپ کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ بقول آپ کے سب سے زیادہ غور سے آپ مجھے دیکھتے ہیں. کبھی تم نے محبت کی ہوتی، بلکہ میری طرح طوفان میل جیسا برق رفتار عشق کیا ہوتا تو تمہیں میرا نقطہ نظر صحیح طور پر سمجھ میں آتا. بس رہنے دیں. وہ برا مان گئی. آپ فی الوقت مذاق کے موڈ میں ہیں. تمہاری جان کی قسم زینو، وہ رومانٹک ہونے لگا تھا. مجھے صرف تمہاری ذات کا احساس رہتا ہے. میرا عشق افلاطونی حدوں کو چھونے لگا ہے. ہاں، گھر تک پہنچتے پہنچتے افلاطون کو بھی بھول جائیں گے اور ارسطو بھی. وہ ہنس پڑی تھی. پھر کچھ فاصلہ دونوں نے بنا بات کیے طے کیا تھا. احسن دھیرے دھیرے کچھ گنگنانے لگا تھا. زینب کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی. وہ بڑے دھیان سے گلیوں کا جائزہ لے رہی تھی.
کیا سوچ رہی ہو؟ یوں گرد و پیش میں منہمک ہو جیسے کوئی بلدیاتی رپورٹ مرتب کرنی ہو تمہیں، احسن نے اسے چھیڑا۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا، وہ اس کی ہر ادا کا دھیان رکھتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی احسن، یہ علاقہ کتنا پسماندہ نظر آتا ہے۔ اس نے اچانک ہی محسوس کیا تھا کہ دل کی بات کہہ دینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ احسن کا موڈ بھی بہت اچھا تھا اور ماحول اپنی تمام ترخامیوں کے ساتھ بہت واضح ہو رہا تھا۔ ہاں، غریب لوگ بستے ہیں یہاں بیچارے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے شامت کے ماروں کا۔ میرا دل چاہتا ہے احسن ہم کسی صاف سے علاقے میں گھر لے لیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ فوراً ہی بولا۔ دعا کرو خدا سے جب بھی اپنا گھر لیا کسی اچھے سے صاف علاقے میں ہی لیں گے۔ کرائے کے گھروں کا کیا ہے، ایک شے جب اپنی ہے ہی نہیں تو پھر کہیں بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ زینب خاموش ہو گئی۔ احسن کا انداز ہی ایسا تھا کہ پھر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ گھر پہنچنے تک پھر اس نے احسن سے کوئی بات نہ کی، وہ بھی کسی نغمے کی دھن گنگناتے ہوئے رستہ طے کرتا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے لباس تبدیل کیا، پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کولڈ کریم چہرے پر ملنے لگی۔ احسن اگلے روز کا لباس منتخب کر رہا تھا۔ یار یہ میرا ایک بٹن تو ٹانک دو، اس نے شرٹ اسے دکھائی۔ اچھا رکھتے ذرا سا مساج کر لوں۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیسی تیاریاں ہیں علی جناب، کیا ارادے ہیں؟ تیر و خنجر چمکائے جا رہے ہیں، دیکھ کو آپ دی جا رہی ہے۔ پیچھے ہٹے نا پلیز، وہ منمنائی۔ لاؤ میں کر دوں مساج، بہت بہترین مساج کرنا آتا ہے مجھے، چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا، اس نے پیشکش کی تھی۔ بہت شکریہ، اپنے منہ کو چمکا لیں تھوڑا، وہ ہنسنے لگی تھی۔ ارے اس منہ کو تو ایسے ہی شرف قبولیت بخش دیا گیا ہے، اسے کیا چمکانا، اسے تو ایسے ہی رکھنا ہے ریکارڈ کے طور پر۔ زینب اب آئینے سے قریب ہو کر بغور اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایک ایک نقش کا بغور جائزہ لے کر اس نے آئینے میں نظر آتے احسن کے عکس کو دیکھا۔ وہ نگاہوں میں شرارت بھرے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ احسن، وہ قدرے جھینپ گئی۔ ایک بات تو بتائیں، میری رنگت کملا گئی ہے، میرا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے کیا؟ کہنے والے کی ایسی کی تیسی، وہ اسے چمکارنے کے سے انداز میں بولا۔ چاند سورج شرما جائیں جو میری زینب کا ہی چمکتا چہرہ دیکھیں۔ بائی دا وے یہ ارشاد بھی محترمہ فارحہ فیصل کا ہے؟ ہاں وہی کہہ رہی تھی، اس نے اعتراف کیا۔ اچھا، وہ پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اور کیا کیا ارشادات ہوئے، تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھی۔ احسن، ہم یہ گھر تبدیل نہیں کر سکتے۔ سچ مجھے بہت شرم محسوس ہوئی جب فارحہ نے ایسے کہا کہ اس کا ڈرائیور پوچھ رہا تھا اتنے گندے علاقے میں کون رہتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ زینب بھی نگاہوں میں آس بھر کر اسے دیکھنے لگی کہ شاید وہ کہہ ہی دے کہ ہم اگلے ماہ ہی گھر تبدیل کر لیں گے، اور بالفرض وہ نیا علاقہ بھی تمہاری دوست کے معیار پر پورا نہ اترا تو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم سوچ سمجھ کر انتخاب کریں گے علاقے کا، صاف ستھرا خوبصورت ایریا ہو، ترتیب سے بنگلوز بنے ہوئے ہوں، چوڑی کشادہ سڑکیں ہوں، جینے کا لطف آ جائے۔ میں تو روز واک کے لیے نکلا کروں گی شام میں۔ سچ احسن، یہاں تو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اتنا گندا علاقہ، ایسے گندے سندے لوگ۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ وہ اس طرح مسکرا دیا جیسے کسی بچے کی بات پر مسکراتے ہیں۔ زینو، پھر وہ بولا، ہماری شادی کو کتنے مہینے ہو گئے ہیں، تمہیں آج تک یہ علاقہ اور اس کے لوگ گندے نہیں لگے؟ آج تمہیں اچانک ہی یہ سب کچھ گندا لگنے لگا کہ تمہاری دوست کے ڈرائیور کو یہ علاقہ پسند نہیں آیا؟ تمہاری یہ بچگانہ سوچ کب بدلے گی یار، کب بڑی ہوں گی؟ پختہ سوچ کی مالک بنو۔ انسان کو اتنی نازک ذہنیت کا مالک نہیں ہونا چاہیے کہ ہر دوسرے شخص کی سوچ اس پر غالب آ جائے، اسے شکست دے ڈالے۔ مضبوط ذہن مضبوط سوچ کی مالک بنو۔ زینب منہ بنائے اس کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے اس علاقے میں رہتے ہوئے 7-8 سال ہو گئے ہیں، میں یہاں کے ہر فرد کو جانتا ہوں، یہاں کے سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرے گھر کا خیال رکھتے ہیں۔ تمہیں چھوڑ کر جاتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ستاتی کہ پیچھے سارا دن تم اکیلی رہو گی، اطمینان رہتا ہے۔ سبھی لوگ بہت شریف، اچھے اور نیک ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں ان لوگوں میں کیا گندا پن نظر آ گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، میرا یہ مطلب نہیں تھا احسن، وہ شرمندگی سے منمنائی تھی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ انسان کو ہمیشہ اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر کی کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ یہاں کے لوگ اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی ہر جگہ کے لوگ خراب ہوں گے، نظر باز ہوں گے۔ کیا کسی اچھے علاقے کی رہائش کی خواہش دل میں رکھنا کوئی گناہ ہے؟ میں نے کب کہا؟ میرے تو اپنے ذہن میں نہ جانے کب سے ایک چھوٹے سے خوبصورت سے بنگلے کا خواب روشن ہے جو ایک پیاری سی پرسکون سی جگہ پر ہو۔ میرے ذہن میں تو اس جگہ کا، اس گھر کا ایک ایک نقش تیار ہے جو ہمارا اپنا ہوگا، جہاں میں اور تم رہا کریں گے۔ تمہیں شاید یاد ہو شادی سے پہلے بھی میں نے تم سے اس کا ذکر کیا تھا کہ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ خیر، اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ جو رقم جمع شدہ تھی وہ تو شادی پر خرچ ہو گئی، اب پھر سے شروعات کرنی ہے، لیکن تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا زینو۔ ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتی، میں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا، لیکن میرے قدم سست رفتار ہیں، تمہیں میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔
دوڑنے کی کوشش کرو گی تو دونوں بھٹک جائیں گے۔ زینب کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی، اپنے خواب اسے ایک لامتناہی فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ وہاں تک پہنچنا ناممکنات میں سے لگتا تھا۔ اپنا گھر بنانا کس قدر مشکل کام ہے، یہ خواہش رکھنا کیسا مہنگا سودا ہے، اسے پوری طرح سے علم تھا۔ انسان کی پوری عمر اس ایک کام کے لیے کافی ہے۔ کیا سوچنے لگی؟ احسن نے موڈ تبدیل کر کے اس کا سر ہلایا۔ کہیں اپنے نئے گھر کی سیٹنگ کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ انسان کے ہاتھ خالی ہوں اور دل میں ایک اچھے سے گھر کا ارمان بھی ہو تو وہ گھر بن جانے کے بعد اس گھر کی سیٹنگ آدمی خود نہیں سوچتا، اس کے بچے سوچتے ہیں۔ وہ قدرے سنجیدگی سے بولی تھی۔ بچے؟ وہ شوخی سے بولا۔ ہاں، اس پہلو پر بھی تو غور کرنا ہے۔ چلو گھر سے پہلے بچوں کے متعلق سوچتے ہیں۔ ویسے یہ کام نسبتاً آسان بھی ہے نا؟ زینب پوری طرح سے جھینپ گئی۔ آمنہ آئی تھی، کتنے دن بعد وہ آمنہ سے ملی تھی۔ زینب کو بے انتہا خوشی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی اپنے بہت دل عزیز سے ملی ہو۔ میں بہت دیر کے لیے نہیں آئی ہوں، آمنہ نے اسے کچن کا رخ کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بس چائے پلا دو اچھی سی، بھائی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ زینب نے اسے بری طرح سے گھورا۔ زیادہ مہمان بننے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ اس نے آمنہ کی نقل اتاری۔ جب خبر تھی کہ میرے پاس آ رہی ہو تو اتنی جلدی بلانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ کتنی ڈھیر باتیں کرنی ہے تم سے۔ اماں کیا گئی، ہمارا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ وہ اداس ہو گئی۔ پھر آؤں گی کسی روز آرام سے، آمنہ نے معذرت کی تھی۔ فی الوقت تو ایک کام سے آئی ہوں۔ کام؟ زینب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ شادی کارڈ دینا تھا تمہیں، 2-3 جگہوں پر اور بھی دینا ہے۔ امی کا تو تمہیں پتہ ہے نا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ان کی، سو اپنی شادی کے کارڈ بانٹنے کا کام بھی مجھے ہی سر انجام دینا پڑ رہا ہے۔ اس نے گفتگو کے دوران بیگ میں سے کارڈ نکال کر اس کی سمت بڑھایا تھا۔ زینب چند لمحوں تک متعجب نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آمنہ کے رویے میں کوئی غیر معمولی پن نہ تھا۔ حد درجہ سنجیدگی اور متانت چہرے پر سجائے وہ اس کا کارڈ تھامنے کی منتظر تھی۔ تمہاری شادی کا کارڈ؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ زینب کو اپنی حیرت کو ٹھکانے لگانے کے لیے خود استفسار کرنا پڑا تھا۔ ہاں تو اور کیا، دھیمے سے مسکرا دی۔ کیا میری شادی نہیں ہو سکتی؟ تو تم تو اتنے اطمینان اور آرام سے اور دھیمے پن سے بتا رہی ہو جیسے یہ روزمرہ کا کوئی عام سا واقعہ ہو، جیسے اتوار کے روز کسی جگہ سستا بازار لگ گیا ہو۔ آمنہ کو ہنسی آ گئی۔ پھر اور کیسے بتاؤں؟ مجھے تو شاید کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں آتا، بس نارملی لیتی ہوں ہر بات کو۔ تم ہی بتاؤ یہ کیا طریقہ ہے یہ بات بتانے کا؟ زینب کو اس کی سادگی پر پیار آ گیا۔ وہ واقعی بہت سادہ طبیعت اور صابر و شاکر رہنے والی لڑکی تھی۔ اچھا بابا رہنے دو، مبارکباد دو، قبول کرو اور یہ بتاؤ کہ موصوف کیوں ہے؟ کیا نام ہے، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ بس چپ چاپ کاٹ دے رہی ہو جیسے اس پر سارے قوائف درج ہوں۔ انوار نام ہے، پوسٹ آفس میں ہیڈ کلرک ہیں۔ رہتے کہاں ہیں مجھے بھی علم نہیں، امی کو خبر ہوگی یا بھائی کو؟ زینب کو یہ سب کچھ جان کر کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوئی تھی، پھر بھی اس نے اپنے تاثرات سے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر مسکرا دی۔ چلو جو نام ہو، جیسا کام ہو، تمہارے حق میں خدا بہتر کرے۔ ویسے ہے کیسا، دیکھا ہے؟ اس نے قدرے شرارت سے پوچھا۔ ایک مرتبہ آئے تھے ہمارے گھر، یوں ہی سرسری سا دیکھا ہے، پہلی بیوی مر چکی ہے، اس سے ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہے۔ خیر تم شادی پر ضرور آنا، خود دیکھ لینا۔ زینب چند لمحوں کے لیے سنسی ہو کر رہ گئی۔ اس سے کچھ کہا نہ جا سکا، بس وہ بیمانی نگاہوں سے آمنہ کو دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا زینب میں چلتی ہوں۔ آمنہ کھڑی ہوگی، بھائی نیچے کھڑا ہوگا، اسے بس ذرا آگے اپنے دوست کو کارڈ دے کر آنا تھا۔ آمنہ چائے تو پی لو، میں بناتی ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں لگاؤں گی چکر چند روز میں، پھر چائے ہی نہیں کھانا بھی کھاؤں گی، آج اجازت دو۔ اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر باہر نکل گئی۔ زینب کسی سوچ میں گم کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ آمنہ کو رخصت کرنے کے لیے سیڑھیوں تک بھی نہ جا سکی تھی۔ اسے حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ ساملی سلونی پرکشش سے آمنہ یقیناً اس سلوک کی مستحق نہ تھی جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ آمنہ کی والدہ کی جلد بازی کا کمال تھا۔ یہ مائیں بھی کبھی کبھار کتنا ظلم کر جاتی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ۔ شام کو احسن آیا تو وہ بھری بیٹھی تھی۔ کیا انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اپنے ظالم فیصلوں کے بھاری قدموں تلے اپنی معصوم بیٹیوں کے نرم و نازک خواب، خوبصورت احساسات چکنا چور کر رہی ہیں؟ مائیں کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتی، مجھے اتنی خبر ہے۔ وہ اطمینان سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ان کی دور رس نگاہ جو دیکھتی ہے وہ ناتجربہ کار اولاد نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ہاں درست فرمایا، وہ جل ہی تو گئی۔ ایک پختہ رنڈوے، ایک معمولی ملازم، ایک بیٹی کے باپ سے انہوں نے اپنی نازک کومل سی لڑکی کا رشتہ طے کیا ہے تو بہت دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے اچھا رشتہ تو آمنہ کو مل ہی نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ دیکھو یار، اس نے اخبار ایک طرف رکھ دیا، تم کم از کم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ تمہارے دل میں اس کی ماں سے زیادہ درد ہے آمنہ کا۔ وہ اس کی ماں ہے، آمنہ کو اگر پھانس بھی چبھے گی نا تو اس کی ماں کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ اگر چاہے بھی تو بیٹی کا برا نہیں چاہ سکتی۔ اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہوگا، یا پھر وہ بے حد مجبور ہوگی۔
ایسا بھی کیا حالات کے آگے جھکنا، اس سے تو بہتر تھا آمنہ ساری عمر کماری رہ لیتی۔ وہ شدید تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک حقیقت اور بھی ہوتی ہے محترمہ، تقدیر کہتے ہیں جسے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا، یہ فیصلہ آمنہ کی ماں کا نہیں، آمنہ کے خدا کا ہے۔ زندگی، موت، شادی، اولاد، سب چیزیں انسان اپنی پیشانی پر لکھوا کر لایا ہوتا ہے۔ اس تحریر سے فرار ممکن نہیں۔ خدا کی رضا جان کر صبر و شکر سے کام لینا ہی عقل مندی ہے۔ خدا بھی خوش ہوتا ہے اور قلب بھی مطمئن رہتا ہے۔ اور پھر تم خواہ فکر میں دبلی ہو رہی ہو، آمنہ کی ماں راضی، وہ راضی تو پھر تمہاری ناراضی کا بیچ میں کیا عمل دخل؟ میاں بی بی راضی، تم بے وجہ ناراض، قاضی کا رول ادا کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ وہ اسے خفگی سے گھور کر رہ گئی۔ ایک یہی خامی ہے تم میں، اپنی اور میری فکر چھوڑ کر سارے جہاں کی فکریں مول لے لیتی ہو۔ چلو یہاں آؤ، ذرا میرا سر دبا دو، وہ شرارت سے بولا۔ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ آمنہ کہہ کر تو گئی تھی، مگر پھر زینب انتظار کرتی ہی رہ گئی اور اس کی شادی کا دن آن پہنچا۔ تیار ہوتے وقت زینب کے دل میں خوشی کا کوئی خاص جذبہ نہ تھا۔ وہ بس رسم دنیا نبھانے کی خاطر جا رہی تھی، ورنہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا ایسی شادی میں شریک ہونے کو۔ آمنہ نے اس سے کچھ بھی نہ کہا تھا، لیکن مجبوری کی داستاں اس کے چہرے پر رقم تھی۔ زینب جانتی تھی کہ صابر و شاکر آمنہ کو کبھی بھی اور کسی سے بھی شکوہ و شکایت کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ ہر حال ہر موسم میں قانع رہنے والے لوگوں میں سے تھی، اور آج بھی اس نے بنا اپنی اداسی کا اظہار کیے چپ چاپ سر جھکائے رخصت ہو جانا چاہا تھا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ اس کے دل میں کون سے جذبے ماتم کر رہے ہیں، کیسی کیسی خوش آئند سوچیں سوگ بنا رہی ہیں۔ آمنہ اسپاٹ چہرے اور خشک آنکھوں کے ساتھ اس شخص کے ساتھ ساتھ چل پڑتی جو اس کی تمناؤں کا حل ہرگز نہ تھا۔ آنکھوں میں کاجل لگاتے لگاتے زینب کی آنکھیں بھر آئیں۔ آمنہ اسے عزیز تھی، اس کا دل اس کے دکھ پر پانی ہو رہا تھا۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ وہ کتنی اچھی قسمت لکھوا کر لائی تھی۔ خدا نے اسے ہر شے سے نوازا تھا، حسن، چاہت، محنت، اچھا پسندیدہ ساتھی، زندگی میں کسی کی کمی نہ تھی۔ خود اس کی اپنی بنائی ہوئی جھوٹی محرومیاں تھیں۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ احسن نے اندر جھانکا۔ رخصتی کے بعد اطمینان سے چلنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلیے۔ وہ گہرا سانس بھر کر باہر نکل آئی تھی۔ آمنہ دلہن بن کر بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا لباس بہت قیمتی نہ تھا اور میک اپ بھی برائے نام ہی تھا، پھر بھی اس پر روپ بہت آیا تھا۔ اس کے تمام تر نرم و نازک تصورات اور خوبصورت خیالات اس کے چہرے سے جھلکنے لگے تھے۔ چہرے پر ہلکی سی پیاری سی مسکراہٹ سجائے وہ کسی گڑیا کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ زینب کو اس سے مل کر قدرے اطمینان ہوا۔ وہ آمنہ کے جس اسپاٹ اور تاثر سے آری چہرے کا تصور لے کر گئی تھی، وہ آمنہ کو دیکھ کر باطل ثابت ہو گیا تھا۔ آمنہ مطمئن بھی نظر آئی تھی اور خوش بھی۔ زینب کو دیکھ کر وہ بڑی خوشگواریت سے مسکرائی تھی۔ زینب مطمئن ہو گئی تھی، اور پھر آمنہ کے شوہر کو دیکھ کر اس کا اطمینان گہرا اور مستحکم ہو گیا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک باوقار مرد تھا۔ بہت اچھا نہ تھا، لیکن آمنہ کے ساتھ بیٹھا بہت مختلف بھی نہ لگتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت ہی چھوٹی اور پیاری تھی اور آمنہ سے جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ 2-3 مرتبہ اس نے آمنہ کو امی کہہ کر پکارا تھا اور آمنہ مسکرا دی تھی۔ زینب کا موڈ جاتے ہوئے جتنا خراب تھا، واپسی پر احسن کے پیچھے بائک پر سوار ہو کر وہ کہہ رہی تھی، جب وہ مجھے کارڈ دینے آئی تھی تو بے حد افسردہ معلوم ہوتی تھی، لیکن آج خوش تھی۔ ویسے بھی وہ ہر طرح کے حالات سے سمجھوتا کر لینے والی لڑکی ہے۔ لڑکیاں بیچاری ایسی ہی ہوتی ہیں، سیدھی سادی اور معصوم۔ احسن نے اس سے چھیڑا، بہت جلد سمجھوتا کر لیتی ہیں۔ یاد نہیں شادی سے پہلے تمہاری اپنی آنکھوں میں کیسے کیسے خواب سجے تھے، پھر کیا ہوا، تم نے بھی مجھ سے سمجھوتا کر لیا؟ جی نہیں، میں تو سادی اور معصوم ہرگز نہیں ہوں، وہ دھمکانے والے انداز میں بولی۔ اپنے تمام خواب ادھار دیے ہیں، لوٹانے ہوں گے میں سود کے۔ او ہو، مگر وہ فکر مند ہوا، پھر دونوں ہی ہنس دیے۔ گھر کے سامنے زینب اتری تو دیکھا صوفیہ اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر چھایا حزن و ملال کا تاثر زینب نے اتنے فاصلے سے بھی واضح محسوس کر لیا تھا۔ سکون و اطمینان اور فخر و غرور کی ایک لہر سی اس کے وجود کے اندر ابھری۔ صوفیہ نے جس شخص کی خاطر جوگ لیا ہے، وہ افسردہ اور اداس کھڑی ہے، اور وہ بھرپور محبتوں سے لبریز شخص اس کے ہمراہ تھا۔ عمر بھر کے لیے اس کا اپنا تھا، اس کے تمام جذبے زینب کے لیے تھے۔ فخر سے گردن تانے کھٹ کھٹ کرتی وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس روز چھٹی تھی، وہ دونوں ہی قدرے تاخیر سے سو کر اٹھے تھے۔ الجھے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتی وہ کچن کا رخ کر ہی رہی تھی جب برآمدے کا دروازہ بجا۔ یہ یقیناً فرخندہ آپا تھی۔ زینب کو قدرے کوفت ہوئی۔ گھر بکھرا ہوا ہوتا تو فرخندہ آپا کا چھاپا اسے بے حد ناگوار گزرتا تھا۔ وہ کچھ نہ کہتی تھی، لیکن ہر شے کا جائزہ لیتی ان کی نگاہیں بہت کچھ کہہ جاتی تھیں۔ کئی مرتبہ تو زینب نے انہیں چیزوں پر انگلی پھیر کر مٹی کی موجودگی یا غیر موجودگی کا احساس کرتے بھی دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ یہاں ایک تفتیشی افسر کی مانند کیوں آتی تھیں۔ ان کے دل میں زینب کے لیے کون سا جذبہ تھا؟ یہ اس کا گھر تھا، وہ یہاں جس طرح چاہے رہتی، انہیں ہر شے پر تنقیدی نگاہ ڈالنے کا حق کس نے دیا تھا؟ دستک دوبارہ ہوئی تو وہ اٹھ کر
आगे बढ़ी और उसने दरवाजा खोला। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अभी सोकर उठी हो? उनके लहजे में हैरत और निगाह सामने लगी घड़ी पर थी। जी, वो ना चाहते हुए भी शर्मिंदा हुई। छुट्टी का दिन है ना? एहसन तो भी सो रहे हैं। हाँ, छुट्टी का दिन तो होता ही मर्दों के लिए है। सारा हफ्ता ड्यूटी पर तो होते हैं। औरतों के तो वही रोज के धंधे छुट्टी वाले दिन भी होते हैं। खैर, बताने आई थी तुम्हारी दोस्त फारिहा का फोन आया था, तुमसे बात करना चाहती है। अभी थोड़ी देर में दोबारा करेगी फोन। फारिहा का फोन था? उसे हैरत हुई। फिर उसे याद आया फारिहा को उसने एहसन के ऑफिस और फरखंदा आपा का नंबर दिया था। अच्छा चले, मैं देखती हूँ। बालों का जोड़ा बनाकर दुपट्टा ओढ़कर वो उनके हमरा नीचे चली आई। उनका नंबर तुम्हारे पास हो तो तुम कर लो, फरखंदा आपा ने पेशकश की। किसी जमाने में याद था, अब तो भूल गई नंबर भी। वो मुस्कुरा दी। मैं इंतजार कर लेती हूँ। उसे नंबर याद था, लेकिन वो कॉल करके उनका एहसान लेना ना चाहती थी। सुबह उठते ही नासेहाना गुफ्तगू ने उसका मूड ऑफ कर दिया था। चंद ही लम्हों में बेल गुनगुना उठी। जैनब ने उठकर रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब फारिहा थी। हेलो। हाँ भाई, कहाँ गुम हो? वो जैनब की आवाज पहचान कर बोली। कितने दिन से मुंतजिर हूँ तुम्हारी कि शायद तुम खुद ही मिलने आ जाओ, मगर नहीं भी बाकायदा दावत की जरूरत है मोहतरमा जैनब हसन अयाज को। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो धीरे से हंसती। वो दरअसल आमना की शादी थी तो कुछ मसरूफियात रही, वरना मैं तो सोच ही रही थी। अच्छा, शादी हो गई आमना की? चलो अच्छा हुआ, यह किस्सा भी पाक हुआ। खैर अब बताओ, क्या इरादे हैं? आज कोई खास मसरूफियत तो नहीं है? आज वो सोच में पड़ गई। नहीं, मसरूफियत तो कुछ खास नहीं, छुट्टी का दिन है बस। तो फिर मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, आ जाओ। उसका अंदाज कतई था। अभी फौरन? उसने एहसन से सिरे से कोई तस्करा ही ना किया था। घबरा कर बोली। मैंने एहसन से पूछा नहीं है। फारिहा बहना गई। भला इसमें इजाजत तलब बात कौन सी है? मुझसे मिलने ही तो आ रही हो। बता दो, मैं फिर लाहौर चली जाऊंगी एक आध रोज में, पता नहीं फिर नसीब में कब मिलना हो सकता है इसी साल मुस्तकिलन लंदन शिफ्ट हो जाए हम लोग। सुन रही हो ना? हाँ हाँ, बस तैयार हो जाओ, आधे घंटे में मेरा ड्राइवर आ रहा है। उसने खट से फोन बंद कर दिया। जैनब बेबसी से रिसीवर को देख कर रह गई। छुट्टी का दिन था। एहसन सारा दिन घर पर ही रहता था। वो कहीं जाने का नाम लेती तो बात अगले रोज पर टालने की कोशिश करता था। ये दिन वो खासुल खास जैनब के साथ ही गुजारने का मुतमन्नी रहता था। यार, पूरे 6 दिनों के बाद ये एक कीमती दिन आता है। पूरे 6 दिन कैसे गुजरते हैं तुम शायद अंदाजा ना कर सको। इस दिन तो कहीं जाने का नाम न लिया करो। आदमी घर पर ही ना हो तो वर्किंग डे और हॉलिडे में क्या फर्क रह जाएगा। तुम्हें जहां जाना है कल शाम ले जाऊंगा, प्रॉमिस। वो हमेशा यही बात किया करता था। खुद जैनब को भी इस बात का एहसास था। उस दिन हर मसरूफियात बालाए ताक रखकर वो फारिग फारिग सी उसके आसपास फिरा करती। अब अचानक ही फारिहा के फोन ने उसे कोफ्त में मुब्तला कर दिया। अभी तो वो सोकर ही उठी थी। आधे घंटे के शॉर्ट नोटिस पे अब वो भला किस तरह से सारे काम से फारिग होकर तैयार हो पाती। लेकिन फारिहा भी अपने नाम की एक ही थी। शादी ने उसकी तबीयत पर कोई खास असर न छोड़ा था। वही जिद्दीपन, वही तहक्कुम से भरा लहजा। वो सोचती हुई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। एहसन टीवी ऑन किए लेटा था। उसे देखकर कदरे सीधा हुआ। कहाँ गुम है आली जनाब? मुंह धोए बगैर मोहल्ले की सैरें हो रही हैं। खालिस औरतों वाला काम। जैनब मुस्कुरा दी। फिर कुछ कहे बिना उसके करीब जाकर बैठ गई। एहसन ने इत्मीनान से अपने पैर उसकी गोद में रख दिए। टीवी देखते हुए उसका खास अंदाज हुआ करता था। चाय बना दूं? बना देना, जल्दी क्या है? वो मैच की झलकियों में गुम था। वो एहसन बात सुने ना, उसे अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। चूंकि वो हर बात में उसके जज्बात का भरपूर ख्याल रखता था, तो जैनब भी उसके नाजुक एहसासात का पास रखने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। पूरे दिन के लिए उसे अकेले छोड़कर जाने का ख्याल उसे खुद तकलीफ दे रहा था। हाँ कहो, उसने रिमोट से आवाज कम की। कोई खास बात? फारिया का फोन है, उसने आज मुझे इनवाइट किया है अपने घर। मेरा मतलब है पूरे दिन के लिए, फिर वो खुद चली जाएगी लाहौर अपने ससुराल। अच्छा, वो कदरे सोच में पड़ा। तो शाम को चली जाना यार, मैं क्या सारा दिन मक्खियां मारूंगा? उसने तो ड्राइवर भी भेज दिया है, बस पहुंचता होगा। वो डरते डरते बोली। एहसन ने बदमज़गी से मुंह बनाया था। ड्राइवर की पख जरूरी थी, मैं खुद छोड़ा था। उसका मूड कदरे खराब हुआ था। मैंने तो नहीं कहा, उसने खुद ही शो मारनी जरूरी समझी। एहसन ने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया। खैर, जाना चाहती हो तो जरूर जाओ। और आप? मेरी भी दावत है? उसने अनजान बनकर पूछा। मेरा मतलब सारा दिन मैंने खाना भी नहीं बनाया। वो सख्त उलझन का शिकार थी। एहसन ने चंद लम्हे बगौर उसे देखा। उलझी उलझी, बिखरी बिखरी, डरी डरी वो अजीब कश्मकश का शिकार थी, महज उसकी नाराजगी के ख्याल से। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अरे बाबा जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मेरी फिक्र छोड़ो। मैं कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं हूँ। अकेले रह लेंगे? उसने भोलपन से पूछा। वो हंस दिया। डर तो लगेगा, खैर रह लूंगा। अरे मोहतरमा, फिक्र अंदेश हो जाइए। जाइए, तैयार हो, मैं सब कुछ कर लूंगा। जैनब बेसाख्ता मुस्कुरा दी। एहसन के अंदाज ने उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया था। शुक्रिया एहसन, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। कुछ देर तक वो उसे देखते रहने के बाद बड़ी मोहब्बत से बोली थी। देखो, मुझे मजबूर ना करो कि मैं अपना फैसला एकदम बदल लूं। वो मुस्कुराया। यूं बेईमान ना किया करो।
وہ ہنستی ہوئی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔